میں جس حویلی میں ملازمہ تھی وہاں کے صاحب کی بہن شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی۔ عزت بچانے کی خاطر گاؤں میں مشہور کر دیا کہ بہن مر گئی ہے۔ صاحب نے مجھے لاکھوں روپے دیے اور کہا تم بہن کی میت کی جگہ لیٹ جاؤ، قبرستان میں جاتے ہی ہم تمہیں اٹھا دیں گے۔ میرے پاس ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ صاحب لوگوں کے بہت احسان تھے ہم پر، اور وہ پھر پیسے بھی دے رہے تھے۔ میری اماں تو مان گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، کر لو یہ کام، تمہیں کون سا سچ میں قبر میں دفنائیں گے صاحب جی، اور پھر اتنے سارے پیسے بھی تو مل رہے ہیں، سوچو ذرا۔ ان کی بات پر میں تذبذب کا شکار تھی کہ ایسا کیسے کر لوں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں صاحب لوگ مجھے دفنا ہی نہ آئیں۔ وہ بڑے غیرت مند تھے، اپنی غیرت کے لیے وہ میرے ساتھ ایسا کر بھی سکتے تھے، یہ میں جانتی تھی، کیونکہ کچھ راز تھے جو غیرت کے نام پر اس حویلی میں دفن تھے۔ مجھے تو بہت پہلے سے ہی صاحب کی بہن پر شک تھا، کیونکہ ایک رات میری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو میں اپنے کوارٹر میں ہی بنے چھوٹے سے کچن میں پانی پینے چلی گئی تھی۔ پانی پی کر جب میں پلٹی تو مجھے اپنے کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر لان میں صاحب کی بہن ٹہلتی نظر آ رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی دیکھنے لگی جب وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی، اور پھر وہ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد مسکراتی ہوئی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ میں تجسس سے کچن سے نکل کر ان کا پیچھا کرنے کی غرض سے چپکے چپکے ان کے پیچھے چلنے لگی تھی، مگر شاید ان کو میری موجودگی محسوس ہو گئی تھی۔ وہ رک گئی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ میں فوراً ایک پلر کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتی واپس حویلی کے اندر چلی گئی۔ میں بھاگ کر واپس داخلی گیٹ پر گئی، وہاں باہر جھانکا تو کوئی نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، رات کے اس پہر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی اور باہر کیوں گئی؟ مجھے تو باہر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا تھا، اور تو اور آج گارڈ بھی گیٹ پر نہیں تھا، ورنہ ہمیشہ حویلی پر پہرے دار موجود ہوتے تھے، کیونکہ بڑے صاحب کی حویلی ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ بڑی تھی۔ میں بچپن سے یہاں کام کرتی تھی۔ میرا نام زارا تھا۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی اچھا تھا۔ ہمارے ابا کچھ عرصے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پھر ابا کے گھر والوں نے اماں کو اپنے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ بیٹا تو دے نہیں سکی تم، اب بیٹی کو بھی ہم پالیں، خود اپنا اور اپنی بیٹی کا بندوبست کرو جا کر۔ میں نے اکثر ایسے ہی دیکھا تھا، ابا کے گھر والے اماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ابا کے گھر والے اماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے بالکل بھی، جبکہ اماں ان کو کچھ نہیں کہتی تھیں۔ وہ بہت اچھی تھیں، ہمیشہ چپ کر کے ان کی بات سہ لیتی۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ اماں اور ابا کی پسند کی شادی تھی۔ ابا کی ماں یعنی میری دادی، وہ چاہتی تھی ابا ان کی بھانجی سے شادی کر لیں، اور ابا کا ان سے پوچھے بغیر رشتہ بھی انہوں نے کر دیا تھا اپنی بھانجی سے، مگر بعد میں ابا کو اماں پسند آئی تھیں جو ان کے پاس والے گاؤں میں ہی رہتی تھیں۔ اماں ایک اسکول میں پڑھتی تھیں جو دونوں گاؤں کے بیچ میں تھا، وہاں ابا نے اماں کو دیکھا، تب سے ان کو پسند کرنے لگے، کیونکہ خوبصورتی میں میری اماں بھی کم نہ تھیں اور میرے ابا بھی بہت پیارے تھے۔ پھر انہوں نے گھر میں ضد کر کے اماں سے شادی کی تھی۔ میری دادی تو اس شادی کے حق میں ہی نہ تھی۔ اماں کے گھر والے بہت غریب تھے اور ابا کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اماں کی غریبی ان کو پسند نہیں تھی اور میری دادی کو کچھ اپنی بھانجی کا دکھ تھا، مگر جیسے تیسے کر کے اماں نے وہاں نبھا لی تھی۔ اور جب اماں کے یہاں میری پیدائش ہوئی تو میری دادی ان سے مزید خفا ہو گئی تھی۔ ان کو پوتے کی امید تھی، اور پوتی کی یعنی میری آمد نے ان کو مزید اماں کے خلاف کر دیا تھا۔ لیکن یہ اماں کے ہاتھ میں تو نہیں تھا کہ وہ زبردستی بیٹا پیدا کرتی۔ اللہ پاک جس کو چاہے جو عطا کرے، ہم انسانوں کا کسی پر بس نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان جانتے بوجھتے بھی روٹھ جاتے ہیں، اور پھر اماں کی زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ میری دادی ہر وقت ان کو ستاتی تھیں، سارا دن ان کو کام میں مصروف رکھتی، اپنی خدمتیں ان سے کرواتی۔ اس کے باوجود بھی اماں ان کو پسند نہیں تھی، اور مجھے بھی ہر وقت بلا وجہ جھڑکتی اور مارتی تھی۔ پھر جب میں آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی اور سب سمجھنے لگی تو میں سب گھر والوں کا رویہ اپنی اماں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں دیکھتی تھی، اور پھر ابا کے ہوتے اماں نے برداشت کر لیا تھا صبر کر کے، کیونکہ ابا ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ دن کو کام کرنے جاتے تھے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا ان کے پیچھے اماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے گھر میں، اور نہ ہی اماں ان کو بتاتی تھیں اس سب کے بارے میں۔ ان کا کہنا تھا اس میں ابا کا تو کوئی قصور نہیں جو ان باتوں کو بار بار ان کے سامنے دہرا کر ان کا سکون برباد کر دیں۔ یہ جنگ ان کی اور دادی کے بیچ تھی، تو وہ دونوں کافی تھیں ایک دوسرے کے لیے، کسی تیسرے سے اماں ذکر نہیں کرنا چاہتی تھیں ان کے برے رویے کا، کیونکہ میری دادی کو تو فرق نہیں پڑنا تھا، وہ تو ایسے ہی رہتی جیسی تھیں۔ لیکن ابا کے جانے کے بعد میری دادی کو جیسے موقع مل گیا تھا ہمیں وہاں سے نکالنے کا۔ میں تو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اس لیے میرا تک نہ سوچا انہوں نے۔ میں تو خون تھی بھلا ان کا اپنا، مگر اماں کی نفرت میں وہ اندھی ہو گئی تھیں اور ہمیں ایک پل بھی وہاں اور نہیں رکنے دے سکتی تھیں۔
پھر جب ہمیں وہاں سے نکالا گیا تو اماں مجھے لے کر واپس اپنے گاؤں میں آ گئیں۔ اماں کے ماں باپ اماں کی تکلیف دیکھ کر بیمار رہنے لگے، جبکہ اماں کی بھابیاں ہمیں بالکل بھی گھر میں برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ہم وہاں رہیں، اس لیے انہوں نے بھی اماں کے بھائیوں کو بھی اماں کے خلاف باتیں سنا سنا کر بھڑکا دیا تھا، تو وہ بھی چاہتے تھے ہم وہاں نہ رہیں، مگر اماں کی مجبوری تھی، اس لیے وہ یہاں بھی سب چپ کر کے برداشت کر رہی تھیں۔ سارا دن نوکروں کی طرح اماں یہاں بھی کام کرتی تھیں۔ میرے نانا نانی تو بیمار تھے بیچارے، وہ اپنی بہوؤں کو مزید کچھ نہیں کہہ پاتے تھے، اور پھر ایک دن میری ممانیوں نے ہمیں گھر سے نکلوا ہی دیا تھا۔ اس وقت میں بمشکل 13 سال کی تھی، جب میں بھی یہاں کے سرکاری اسکول میں جاتی تھی۔ میرا اسکول پڑھنا ممانیوں کو گوارا نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ اسکول کے وقت کوئی نہ کوئی کام مجھے کہہ دیتی تاکہ اس وجہ سے میں اسکول نہیں جا سکوں، مگر اماں کی سپورٹ سے پھر بھی میرا اسکول جانا ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی میں اسکول گئی تھی۔ وہاں میری ایک دوست تھی جو میری طرح غریب ہی تھی مگر اچھی تھی۔ وہاں بڑے ماموں کی بیٹی نے اسے مارا تھا، وہ رو رہی تھی بہت، اس کی شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی، تو اپنی دوست کی تکلیف مجھ سے سہی نہ گئی، اس لیے میں فوراً غصے میں پھول کر اپنے ماموں کی بیٹی کے پاس گئی اور اسے کہا تھا کہ میری دوست کو سوری کرے، مگر وہ نہیں کر رہی تھی، جبکہ میری دوست کو اس نے زور سے مارا تھا، تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنی دوست کو کلاس ٹیچر کے پاس لے گئی اور اپنی ماموں کی بیٹی کی شکایت ٹیچر سے لگائی۔ ٹیچر نے اسے اپنے آفس میں بلایا اور میری دوست سے معافی مانگنے کا کہا، مگر وہ تو انا میں مست تھی، اس نے ٹیچر کو بھی منع کر دیا سوری کرنے سے، جس پر ٹیچر نے اپنی بات نہ ماننے پر اس کو ڈنڈیاں لگائیں، تو وہ بھی روتی ہوئی اسکول سے گئی۔ میں اور میری دوست دونوں خوش ہو گئی تھیں، اور جب میں گھر گئی تو مجھے دیکھتے ہی مامی مجھ پر جھپٹ پڑی اور مجھے بہت مارا۔ اماں نے بمشکل ان کو مجھ سے چھڑوایا تھا کہ بچی ہے معاف کر دیں، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ جب ماموں آفس سے آئے تو انہیں بڑھا چڑھا کر ہمارے بارے میں بتایا، جس پر ماموں بھی غصے میں آ گئے تھے۔ پھر وہ جو نانا نانی کی وجہ سے خاموش تھے، اب ان کی بھی چیخوں آہوں کو سنے بنا انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، اور ممانیوں کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ دن تو سڑک پر رہ کر گزار رہے تھے، جب اماں کو اس حویلی میں ملازمہ کا کام کرنے کا آئیڈیا آیا۔ پھر وہ مجھے لے کر اس حویلی آ گئیں۔ اماں بتاتی ہیں کہ صاحب کی جو ماں تھیں وہ بڑی مہربان خاتون تھیں۔ اماں نے ان کو جب اپنی مجبوری بتائی اور بھائی اور بھابھیوں کا رویہ ان کو بتایا، تو انہوں نے اماں کی مجبوری کو سمجھ کر ہم پر ترس کھا کر ہمیں اپنی حویلی میں کام پر رکھ دیا، اور رہنے کے لیے حویلی کے کوارٹر میں جگہ بھی دیتی۔ پھر تب سے ہم ماں بیٹی حویلی میں رہتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ ہی حویلی کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھی، جس سے میں بھی یہاں کی ملازموں میں شمار ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ میں بھی بعد میں باقی ملازموں کی طرح بن گئی، اور حویلی کے آدھے کام میرے ذمہ ہوتے تھے۔ اس حویلی میں ایک بڑے صاحب رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جبکہ ان کی وہ جو ماں تھیں وہ کچھ عرصہ پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، جبکہ بڑے صاحب کے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے جو باہر پڑھتے تھے، اور ان کی ایک ہی اکلوتی بہن تھی اور وہ بھی باہر سے پڑھ کر آئی تھی۔ ان کو حویلی میں آئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت تھیں، ہر وقت فون پر لگی رہتی تھیں۔ میں ہی ان کے کام کرتی تھی، ان کے کمرے کی صفائی وغیرہ سب میرے ذمہ ہوتا تھا۔ میں نے اکثر ان کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کرتی ہیں، اور ان کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اکثر مجھے ان کے کمرے میں پڑے روز گفٹ ملتے تھے جو ان کے ہوتے تھے۔ میں حیران رہتی تھی کہ وہ حویلی سے باہر جاتی بھی نہیں تھی، تو یہ گفٹ ان کے پاس کہاں سے آتے تھے۔ اس رات کو ان کو لان میں دیکھنے کے بعد صبح مجھے پھر ان کے کمرے سے گفٹ ملا تھا، جو انہوں نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر یوں ہی رکھ دیا تھا، پر میں یہ بات کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ یہ ان کا راز تھا جو مجھے خود تک محدود رکھنا تھا، ورنہ یہ حویلی والے اپنے راز کھل جانے پر قتل کر دیتے ہیں۔ دکھنے میں جتنے نرم تھے اتنے ہی سخت تھے یہ لوگ، اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ میں کچھ دنوں سے حویلی میں عجیب سا کھچاؤ محسوس کر رہی تھی۔ بڑے صاحب اور ان کی بہن کے بیچ میں کچھ انبن لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہا تو اماں نے مجھے چپ کروا دیا کہ یہ حویلی والوں کے اپنے مسئلے ہیں، تم اس پر دھیان نہ دو، اور انہوں نے مجھے سخت تلقین کی تھی کہ جو بھی سنوں یا پھر دیکھوں یہاں کسی کو بھی مت بتانا اور خود بھی بھول جانا۔ ان کی اس بات پر میں کچھ تعجب کا شکار ہو گئی تھی کہ اماں نے اتنی رازداری سے کیوں بات کی تھی مجھ سے۔ میں یہ بات اماں سے حویلی میں تو نہیں پوچھ پائی، مگر جب ہم رات کو اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے آئے تھے تو میں نے اماں سے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے تلقین کیوں کی تھی۔ پھر اماں نے جو راز مجھے اس حویلی کا بتایا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اماں نے کہا کہ بڑے صاحب کو ان کی اماں نے پڑھائی کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا تھا، کچھ سالوں سے وہ وہیں پر مقیم تھے، اور اچانک جب ان کی اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اس کو واپس حویلی بلایا تھا، مگر بڑے صاحب نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ جانے کیا معاملہ تھا،
کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بڑے صاحب جو اپنی ماں سے محبت کرتے تھے، اب وہ ان کی بیماری کی خبر سن کر بھی نہیں آ رہے تھے، جبکہ ان کی ماں دن رات ان کو یاد کرتی، بیمار رہنے لگی تھی۔ اور ایک دن وہ اچانک حویلی آ گئے تھے، مگر اکیلے نہیں آئے تھے، کسی لڑکی کو ساتھ لائے تھے، اور پوچھنے پر بتایا تھا کہ وہ ان کی بیوی ہے، انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی اور ان کی بیوی امید سے تھی۔ ان دنوں جب بھی وہ واپس نہیں آ رہے تھے اور اب آئے تھے تو ساتھ میں کچھ ماہ کے بیٹے کو بھی ساتھ لائے تھے۔ یہ جو اب بیوی تھی ان کی، وہ دوسری بیوی ہے۔ ان کی پہلی بیوی وہ باہر کی لڑکی تھی جس سے وہ شادی اپنی پسند سے کر کے آئے تھے۔ ان کی ماں نے ان کو بہت روکا تھا بعد میں کہ اس بیوی کو چھوڑ دے اپنی، کیونکہ وہ صرف خاندان کی لڑکی سے شادی کریں گے، باہر سے بہو اس حویلی میں نہیں آئے گی۔ لیکن ان کی آنکھوں پر تب عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ حویلی میں انہوں نے 2 سے 3 سال کا عرصہ گزارا تھا، زیادہ رہنا نصیب نہیں ہوا تھا دونوں کو۔ اس عرصے میں ان کی ماں بھی زیادہ بیمار رہنے کی وجہ سے وفات پا گئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا، ساتھ میں چھوٹی بہن کو بھی۔ حویلی میں اب صرف وہ، ان کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور گھر میں صرف ان کی بیوی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ وہ بہت خوبصورت اور گوری چٹی تھی۔ بڑے صاحب ان سے محبت کرتے تھے تو بالکل ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ اتنی خوبصورت لڑکی سے تو ہر کسی کو محبت ہو جانی تھی، کیونکہ آج کل خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں لوگ، سیرت کہاں دیکھتے تھے۔ اور یہی بڑے صاحب جی نے دھوکہ کھایا تھا، وہ بھی ان کی خوبصورتی پر مر مٹے تھے، اور ان کی بیوی نے جو دھول ان کی آنکھوں میں جھونکا تھا اس سے وہ بے خبر تھے۔ ان کی بیوی اپنے کمرے میں ہی موجود تھیں جب اچانک حویلی کے اسٹور روم میں آگ لگ گئی تھی۔ اس آگ سے پوری حویلی میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ خود صاحب اپنے گھر پر نہیں تھے، اور تو اور ڈھونڈنے پر صاحب کی بیوی بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ فوراً صاحب کو فون کر کے بلایا گیا۔ صاحب آئے جب تب تک اسٹور روم پورا جل چکا تھا۔ صاحب کے آنے تک وہاں کی آگ خود بہت ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر جب وہ آئے تو اسٹور روم کو کھولا گیا، مگر وہاں یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ایک جلی ہوئی لاش پڑی تھی جو اس قدر جل گئی تھی کہ پہچان پانا مشکل تھا، مگر پھر بھی غور کرنے پر پہچان گئے تھے کہ وہ کس کی لاش تھی۔ وہ صاحب کی پہلی بیوی کی لاش تھی، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا، کیسے اسٹور روم میں آگ لگی تھی، اور بڑے صاحب کی بیوی اپنے کمرے سے وہاں کیسے پہنچی، اور اگر آگ لگی تھی جب وہاں تو کسی کو بلایا کیوں نہیں اپنی مدد کے لیے انہوں نے۔ بڑے صاحب تو بظاہر دکھ کا اظہار کرتے تھے اپنی محبوب بیوی کے مرنے پر، لیکن اس سب میں ان کا اپنا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ یہ راز بھی ایک دن کھل گیا تھا۔ صاحب کے خاص ملازم تھے جنہوں نے اس اسٹور روم میں آگ لگائی تھی، اور جان بوجھ کر صاحب کی بڑی بیوی کو بے ہوش کر کے وہاں پھینک دیا تھا، جس سے وہ جل کر مر بھی جائیں گی اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکیں گی۔ جبکہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میں نے اماں سے سوال کیا تو انہوں نے رازداری سے ادھر ادھر دیکھ کر مجھ سے کہا کہ یہ سب بڑے صاحب کے کہنے پر کیا گیا تھا۔ ان کی بات پر میں حیران ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا، وہ بھی وہ جس سے وہ محبت کرتے تھے، اور خاندان والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی ان سے۔ مگر اماں نے بتایا کہ ان کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ بڑے صاحب کو بڑی دیر بعد معلوم ہوا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے لڑائی کی تھی اس بات پر، مگر وہ اب بڑے صاحب سے طلاق لینا چاہتی تھی تاکہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کرے۔ یہ بات بڑے صاحب کو نامنظور تھی، اس لیے انہوں نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا، تو ان کی بیوی نے گھر چھوڑنے کی دھمکی ان کو دی تھی۔ بڑے صاحب تو بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو گئے تھے، اور اس طرح خاموش ہوئے تھے کہ ان کی بیوی کو معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اس خاموشی میں ان کے خلاف کیا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اس دن ان کی بیوی گھر چھوڑ کر ہی جا رہی تھی، اس لیے بڑے صاحب نے اپنے خاص ملازموں کو پیسے دے کر یہ سب کرنے کو ان سے کہا، اور خود کام سے باہر چلے گئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اپنی بیوی کی موت کو ایک حادثاتی موت ثابت کر دیا تھا، اور اپنے ملازموں کے منہ بھی بند کروا دیے تھے۔ مگر یہ راز ان کے ایک خاص آدمی کے منہ سے جانے کیسے نکل گیا تھا اور چند ملازموں تک پہنچ گیا تھا۔ ان ملازموں میں اماں بھی شامل تھیں۔ اپنے خاص ملازم کو تو صاحب نے اماں لوگوں کے سامنے زندہ جلا دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ وہ سب اپنا منہ بند رکھیں اور یہ بات حویلی سے باہر نہ جائے کسی تک، ورنہ اسی طرح ان سب کا بھی یہی انجام ہوگا۔ سب نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس راز کو سینوں میں دفن کر لیا، کیونکہ ان کی ماں جتنی مہربان خاتون تھی، خود بڑے صاحب اس سے کہیں زیادہ ظالم و جابر تھے، اپنے اصولوں کے سخت تھے، اور ان کی شخصیت میں بھی ایسا روب تھا جو اگلے بندے کو ان سے ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد بڑے صاحب نے دوسری شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کی تھی۔ ان کی دوسری بیوی بھی خاصی مغرور اور نک چڑی تھی،
ہر وقت صرف ہم پر حکم چلاتی تھی، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ بڑے صاحب کی بہن کو پسند نہیں کرتی تھی، جب بھی ہر وقت ان سے منہ کلامی ہوتی رہتی تھی ان کی۔ کم تو بڑے صاحب کی بہن بھی نہیں تھی، بہت غصے والی اور مغرور لڑکی تھی، اپنی بھابھی سے ان کی بھی ہر وقت لڑائی رہتی تھی۔ اب میں اماں کی تلقین کو سمجھ گئی تھی اور اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا میں نے، پر کب تک؟ ایک دن میرے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی اور میری اس دن روح کانپ گئی اپنے انجام کے ڈر سے۔ صاحب کے اور ان کی بہن کے بیچ جو اختلافات تھے وہ اس بات پر تھے کہ صاحب کی بڑی بہن جو تھی وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس سے بات بھی کرتی تھی، مگر صاحب نے اس کی شادی اس سے پوچھے بنا اپنے دوست کے ساتھ طے کر دی تھی، اور پھر شادی سے کچھ دن پہلے بڑی بہن کو صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی شادی انہوں نے طے کر دی تھی، جس بات پر وہ غصہ ہو گئی تھی اور ان کو اپنی پسند بھی بتا دی تھی کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کے دوست سے شادی نہیں کریں گی۔ اور اس بات پر صاحب کی انا پر چوٹ پڑی تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بات طے کر دی ہے تو بس شادی ہو کر رہے گی، کیونکہ بات ان کی غیرت پر بن گئی تھی اب، مگر ان کی بہن نے شادی نہیں کرنی تھی، وہ بھی اپنی ضد پر تھی۔ یوں اس بات پر ان کے بیچ کچھ دن تک اختلافات رہے، اور جب شادی سے ایک دن پہلے مجھے بڑے صاحب کی بیوی نے سامان دیا کہ صاحب کی بہن کے کمرے میں پہنچا دوں، تو میں ان کے لیے شادی کا سامان لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھیں، مجھے دیکھ کر غصے سے بولیں کہ یہ سامان کیوں لائی ہو، کس نے دیا ہے؟ میں ان کے غصہ کرنے پر گھبرا گئی تھی۔ وہ جی بڑی صاحبہ نے دیا ہے، آپ کی شادی کا سامان ہے۔ میں نے کہا تو اس نے وہ سامان مجھ سے لے کر زمین پر پھینک دیا۔ نہیں ہوگی یہ شادی، بتا دو اپنی بڑی صاحبہ کو، انہوں نے مجھ سے کہا تو میں ان کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے خدشہ ہوا تھا کہ بڑے صاحب ان کو بھی ایسے ہی نہ جان سے مار دیں جیسے اپنی بڑی بیوی کو مارا تھا۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا جو ان کے گفٹس تھے اور ان کا چھپ چھپ کر رات کو وہ باہر جانا، وہ کسی کو پسند کرتی تھیں، وہی ان کو یہ گفٹس دیتا تھا اور ان سے ہی ملنے جاتی تھی وہ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا کہ آپ ایسے مت کریں ورنہ صاحب جی آپ کو بھی جلا دیں گے اپنی پہلی بیوی کی طرح۔ میرے ذہن میں فی الحال ڈر سوار تھا ان کے مرنے کا، اس لیے بنا سوچے سمجھے بات بول دی تھی میں نے، مگر وہ چونک پڑی اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ میرے بھائی نے اپنی پہلی بیوی کو خود مارا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم یہ سب؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں نے یہ سب کیا کر دیا، ان کے سامنے مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر اب بتا دیا تھا تو انجام بھگتنا تھا۔ وہ جی سچ ہے یہ، مگر آپ پلیز کسی کو مت بتانا، خاص کر بڑے صاحب کو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز کسی کو نہ بتانا۔ میں نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے اپنے اور گڑگڑانے لگی تاکہ ان کو مجھ پر رحم آ جائے۔ پھر انہوں نے پوری بات پوچھی مجھ سے، آہستہ آہستہ میں نے ساری بات بتا دی کہ انہوں نے کیوں مارا تھا اپنی بیوی کو، ساتھ میں ان کو تلقین بھی کی میں نے کہ وہ ضد نہ کریں، کہیں بڑے صاحب ان کے ساتھ بھی یہی حشر نہ کریں، مگر انہوں نے کرنی اپنی تھی، میری نہیں سنی اور میرے ساتھ انہوں نے شرط رکھ دی۔ ایک شرط پر میں یہ بات بھائی صاحب کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے یہ سچ بتایا ہے، اگر تم، اور اس کے آگے جو انہوں نے کہا میری جان نکال دی تھی جیسے۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا تھا کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، میں مر کر بھی ایسا نہ کرتی اگر اس وقت مجبور نہ ہوتی، اور پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر دیا اور ان کو حویلی سے بھاگنے میں مدد دی، اپنے انجام کے ڈر سے ایسا کیا تھا میں نے۔ وہ تو حویلی سے بھاگ گئی تھی، مگر اب سارا ملبہ میرے سر پر الٹ پڑا تھا، چونکہ ان کے بھاگنے کی بات بھی صرف مجھے اور میری ماں کو ہی ابھی تک پتہ چلی تھی اور کسی کو نہیں، اس وجہ سے یہ سب بھی مجھے کو کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ اب سوچ رہی ہوں اگر میں میت بن کر ان کی بہن کی جگہ لیٹ گئی تو وہ سچ میں مجھے نہ دفنا دیں، اور اگر ان کو سچ پتہ چل جاتا پھر تو میری موت پکی تھی۔ میری اماں نے مجھے سمجھایا کہ وہ اس لیے اصرار کر رہی ہیں مجھے یہ بات ماننے کے لیے کہ بات پیسے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کی بہن کے بھاگنے کا راز صرف ہمیں معلوم ہے، اور اگر ہم نے صاحب کی بات نہ مانی اور راز پورے گاؤں میں پھیل گیا تو ان کی بدنامی الگ سے ہوگی، اس سے پہلے ہی صاحب ہمیں زندہ دفنا دیں گے قبر میں۔ ان کے ڈرنے کی وجہ اور کچھ احسانوں کی وجہ سے میں مان گئی تھی اور پھر میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میت بن کر میں سو گئی تھی، حویلی کے سارے ملازم اس ناگہانی موت پر افسوس کر رہے تھے، اور تو اور صاحب نے اپنی بہن کی جس سے شادی طے کی تھی ان کا خاندان بھی میت پر آیا ہوا تھا۔ صاحب کے خاندان کے لوگوں نے بہت رونا ڈالا ہوا تھا، ان کے چھوٹے بھائی بھی آئے ہوئے تھے، مگر میری سانس تب تھم گئی جب کسی نے میرے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا تھا، مگر صاحب نے روک دیا تھا۔ میرا تو دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں کسی کو سچ نہ معلوم ہو جائے، پر سب وہاں خیر سے ہو گیا اور لوگوں نے اب میت کو اٹھایا۔ میں دل ہی دل میں ورد کر رہی تھی
کیونکہ ان کی باتیں میں سن رہی تھی جو مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ میرا دل کانپ رہا تھا آگے کا سوچ کر، لیکن روح فنا ہو گئی جب مولوی نے جنازہ پڑھانے کے بعد میرے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا، کچھ لوگوں کو میت کا چہرہ دکھانے کے لیے۔ پر میرا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگوں میں ہلچل مچ گئی، سب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ صاحب کی بہن نہیں ہے، ملازمہ ہے اس کے گھر کی، جبکہ صاحب بھی وہاں کھڑے تھے۔ میری کھلی آنکھوں کو اور مجھے زندہ سلامت دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے تھے اور ہزار سوال صاحب سے کرنے لگے تھے جن کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ صاحب کی بہن بھاگ گئی تھی گھر سے، اور اس بات کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی ملازمہ یعنی مجھے میت بنا کر یہ خبر پھیلا دی کہ ان کی بہن مر گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے بھائی سچ جان کر ان سے ناراض ہو گئے تھے، اور اماں اور میں نے حویلی چھوڑ دی تھی، کیونکہ اماں کو ڈر تھا کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، پر کبھی بھی بڑے صاحب ہمیں مار سکتے تھے۔ پھر ہم دوسری جگہ کام کرنے لگے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔